بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے گاڈ اینڈ مین، خدا اور انسان۔ دیکھیے، یہ جو کوشچن ہے یہ کسی بھی مرد یا عورت کے لیے سب سے پہلا کوشچن ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو اس دنیا میں پاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ سوال آتا ہے کہ ہاؤ آئی کیم انٹو ایگزسٹینس، کیسے میں وجود میرا ہو گیا، کیسے یہ دنیا بن گئی، کیسے یہ سارے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ پہلا سوال ہے، چاہے آدمی کانشیسلی یہ سوال اپنے ذہن میں قائم نہ کرے تب بھی یہ سوال ہر ایک کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں بھی اس سوال سے دوچار رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے میں نے اس سوال کا جواب پایا اپنی زندگی میں، اور اب میں اسی پر قائم ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آپ کیسے بن گئے، یہ دنیا کیسے بنی؟ تو اس پر مجھے ایک واقعہ کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک برٹش فلاسفر تھا، اس کا نام ہے جان اسٹارٹ مل۔ وہ 1873 میں ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 67 ایئرس تھی۔ ضمناً ایک بات میں یہ کہوں کہ جب بھی میں کسی کی موت کو سنتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بار میں ایک مجلس میں تھا تو وہاں ایک قوال آ گئے جو نعت پڑھتے تھے، نعت رسول۔ تو لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ کوئی نعت پڑھیے، تو انہوں نے ایک نعت پڑھی۔ تو اس کا ایک شعر یہ تھا: لوگ محشر میں حیران رہ جائیں گے، خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ یہ شعر یقیناً باشبہ بالکل باطل ہے، بیس لیس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اس شعر کو جب میں نے سنا تو ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی تھوڑے سے چینج کے ساتھ۔ وہ جب کوئی موت کسی کی ہوتی تو میں یہ شعر یاد آتا مجھے۔ وہ یہ تھا کہ لوگ محشر میں حیران رہ جائیں گے کہ تھی بات کیا، ہم نے سمجھا تھا کیا۔ دنیا میں ہم کیا سوچ کر جیے، لیکن مرنے کے بعد اچانک معلوم ہوگا کہ معاملہ تو کچھ اور تھا۔ اب واپسی بھی نہیں ہو سکتی، تو آدمی ہمیشہ حسرت میں رہے گا۔ تو خیر، جان اسٹارٹ مل نے لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں، یہ آٹو بایوگرافی 1873 میں پہلی بار چھپی تھی۔ اسی سال اس کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے باپ، اس کے باپ کا نام تھا جیمس مل۔ اس کے باپ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا، تو اس نے کہا کہ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اف گاڈ میڈ مین، ہو میڈ گاڈ؟
اگر خدا نے بنایا انسان کو تو خدا کو کس نے بنایا؟ دیکھیے یہ سوال صرف ایک لفظی، جس کو کہتے ہیں تک بندی، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک یونیورس کو پاتے ہیں اپنے چاروں طرف، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم ڈسکور کرتے ہیں، اس سے ہم جیتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ یونیورس کیسے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ہمارے جو آپشن ہے وہ یونیورس ود گاڈ اور یونیورس وداؤٹ گاڈ کا نہیں ہے. آپشن جن دو پروپوزیشن کے بیچ میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یونیورس ود گاڈ، یونیورس وداؤٹ گاڈ. نہیں، جن دو کے بیچ میں آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یونیورس ود گاڈ اور نو یونیورس ایٹ آل. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو یہ سوال پھر باقی رہتا ہے کہ پھر یہ یونیورس کیسے بنی، کیسے چل رہی ہے، کون اس کا کریٹر ہے، کون اس کا سسٹینر ہے. تو آپشن یہ نہیں ہے کہ یونیورس ود گاڈ، یونیورس وداؤٹ گاڈ، یہ آپشن ہی نہیں ہے. جو ریئل آپشن ہے جن دو کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ یونیورس ود گاڈ اور نو یونیورس ایٹ آل. تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ بہت ہی میننگ فل ہے. ہم اس کو اپنے مشاہدے میں، تجربے میں ہر اعتبار سے اس کے وجود کو ہم دریافت کرتے ہیں. تو آخر یہ کیسے ہے؟ اور بہت ہی زیادہ میننگ فل، بہت ہی ویل ڈیزائنڈ، ویل پلانڈ. تو کیسے ایسا ہے؟ جیسے ابھی یعنی بے شمار چیزیں سائنس نے دریافت کی ہیں. جیسے ابھی ایک آئی ہے ایک ریسرچ بہت ہی عجیب. وہ یہ ہے کہ ہماری جو گلیکسی، ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس میں ہماری زمین ہے، وہ ایک گلیکسی میں ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں. تو یہ جو گلیکسی ہے اس میں بلین اسٹارس ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے، سورج سے بڑے بڑے. تو وہ اتنا زیادہ گرم ہے کہ اگر ہمارا سولر سسٹم اس کے بیچ میں ہوتا تو ہم لوگ جل بھر کر ختم ہو جاتے. تو ہمارا سولر سسٹم، ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، اس کے بیچ میں نہیں ہے، اس کے کنارے ہے جہاں ہیٹ بہت کم ہے. یہ کیسے ایسا ہوا؟ یہ کس نے اس طرح ڈیزائن کیا گلیکسی کو اور سولر سسٹم کو، جس کو پتا تھا کہ اگر بیچ میں رہے گا سولر سسٹم تو انسان جل بھر کر ختم ہو جائے گا. اس طرح کی بلین ٹریلین چیزیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک چیز آئی ہے کہ ہماری گلیکسی جو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، اس میں ایک ڈارک اسٹار ہے. ڈارک اسٹار اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، اتنا پاورفل کہ اپنی لائٹ کو بھی نکلنے نہیں دیتا. تو چونکہ ہم جب تک ہمارے اور آبجیکٹ کے بیچ میں روشنی نہ ہو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو ہمارے دیکھنے کی نسبت سے وہ ڈارک ہے، ادروائز اٹ از اے برائٹ اسٹار. تو ہماری گلیکسی جو ہے جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے اور زمین ہے، اس میں حال میں ایک ڈارک اسٹار دریافت ہوا ہے. وہ بہت ہی پاورفل ہے. تو پہلے سے انسان جانتا تھا کہ
اوپر سے یعنی ہمارے سولر سسٹم کے باہر سے چاروں طرف سے ہر وقت ہر سیکنڈ بے شمار اسٹارس آ رہے ہیں. اسٹارس کرتے ہیں پتھر کو، وہ چھوٹے بڑے ہر کسی کے پتھر ہوتے ہیں. ملین بلین پتھر ہر وقت آ رہے ہیں چاروں طرف سے. تو یہ بہت عجیب سوال تھا کہ پتھر جو آ رہے ہیں تو کیسے زمین پر ہم حفاظت سے رہ رہے ہیں. یہاں تو پتھروں کی بارش ہونا چاہیے. تو ایک نظریہ بنایا گیا تھا کہ پتھر جو آتے ہیں جب وہ زمین کی فضا میں انٹر کرتے ہیں تو جل کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایکسپلینیشن تھا یہ پوری طرح اس کو کافی نہیں تھا اس کو بتانے کے لیے. اب یہ دریافت ہوا کہ یہ جو ڈارک اسٹار یا ڈارک میٹر ہے وہ سارے اس کو سالو کرتا رہتا ہے. اس کی یہ تصویر ہے. کیسی عجیب بات ہے. ہم زمین پر اتنے اطمینان سے رہ رہے ہیں، بہت ہی پیس کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ساری پلاننگ کرتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ اسٹرائڈس کا جو طوفان ہر وقت آ رہا ہے وہ سب سالو کر لیتا ہے. وہ ہمارے اوپر ہم تک نہیں پہنچتا، ورنہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور ہم میں سے کوئی فرد زندہ نہ رہتا. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. یہ اس کی تصویر چھپی ہے اخبار میں. یہ ابھی ایک ہفتے کی بات ہے. تو ایسی ایک دو نہیں، ایسی بہت سی باتیں ہیں جن میں سے کچھ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج میں، جو چھپی ہے انگلش میں گاڈ رائزز کے نام سے، اور عربی میں الاسلام اتحادہ کے نام سے. ایسی بہت سی چیزیں میں نے اس میں دی ہیں. وہ بھی مثال ہیں. وہ ساری باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ابھی تک انسان دریافت کر رہا ہے، اس کا اینڈ نہیں آیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنی ویل ڈیزائن، اتنی ویل پلان، اتنی میننگ فل دنیا کیسے بن گئی اگر اس کا کوئی بنانے والا نہیں، کوئی سسٹینر نہیں. تو سائنسداں جو ہے اس طرح کے بات فلاسفرس کہتے ہیں. یہ جو اسٹارٹ مل تھا یا جیمس مل تھا، یہ سب فلاسفر تھے. سائنسداں کبھی ایسی بات نہیں کہتا، کیونکہ سائنسدانوں نے دیکھے یہ مانا کہ کوئی پاور ہے. نیوٹن نے مانا تھا کہ کوئی فورس ہے اس دنیا کے پیچھے. سر جیمس جی نے کہا کہ کوئی میتھمیٹیکل مائنڈ ہے اس کے پیچھے. فریڈ ہائل نے کہا کہ کوئی انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے. تو سب اس طریقے سے مانتے رہے اگرچہ وہ گاڈ کا نام نہیں لیتے. وہ تو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ ایک خدا ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، جو آل نوئنگ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جو سسٹینر ہے، غرض سب کچھ ہے. یعنی ہم دیکھیے ایک چوٹی بھی نہیں بنا سکتے. تو اتنی ساری یونیورس بنی ہوئی ہمارے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا تھا ایک فرینچ فلاسفر نے کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. آئی تھنک دیر فور آئی ایم. تو میں کہوں گا کہ آئی ایم دیر فور گاڈ از. اگر تھنکنگ جو ہے میرے وجود کا ثبوت ہے تو میرا وجود خدا کا ثبوت ہے. تو یہ بہرحال یعنی لاجک کا تقاضا، عقل کا تقاضا اور ہر قسم کی معقول
معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کو مانیں. تو ایک تو خدا کا ثبوت یہ ہے جو آبزرویشن بیسڈ ہے. دوسرا جو ہے انٹیوشن بیسڈ ہے. انٹیوشن دیکھیے, ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس کے اندر ایک سینس آف آ ہوتا ہے, کسی کو ماننے کا جذبہ, کوئی اپنے سے بڑا, اس کو آدمی ایسوسیٹ کر دیتا ہے کسی کے ساتھ, کسی گرو کے ساتھ, کسی شخصیت کے ساتھ. پہلے لوگ سورج چاند کے ساتھ کر لیتے تھے. تو ہمیشہ انسان جو ہے کسی کو مانتا رہا ہے اپنے سے بڑا. تو ایک ہے توحید, ایک ہے شرک. توحید یہ ہے کہ گاڈ کو گاڈ مانا جائے, خدا کو خدا مانا جائے. شرک یہ ہے کہ ادر دین گاڈ کسی کو وہ درجہ دے دیا جائے جو کہ گاڈ کا درجہ ہے. پوری تاریخ میں یہی رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ خدا کو نہ ماننے والے دنیا میں بڑھ گئے ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں. تو ایک بات یہی ہوئی, یعنی خدا کے وجود کو ماننا, خدا کے وجود کو ماننا. فلاسفی کے زبان میں ہم کہیں گے کہ آئی ایم دیئر فور گاڈ از. سائنس کی زبان میں کہیں گے کہ ایک کائنات ہے بہت ہی میننگ فل, بہت ہی ویل ڈیزائنڈ. تو ہو از دا ڈیزائنر, ہو از دا ڈیزائنر. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ڈیزائنر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کو مانیں تو خدا کو ماننا کوئی سادہ ماننا نہیں ہے, سادہ ماننا نہیں ہے. خدا کو ماننے کے معنی کہ آپ کے اوپر اس کے کچھ تقاضے آ جاتے ہیں. خدا کو ماننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ انٹارکٹیکا میں کوئی ایک پتھر پڑا ہوا ہے ایسے مان لیا آپ نے. نہیں, خدا کو معنی کہ ایسا خدا جس نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کو سورج کے ذریعے روشنی اور ہیٹ بھیج رہا ہے, جو زمین میں غذا اگاتا ہے, جو پانی کا ذخیرہ جسے اکٹھا کر دیا ہے, جو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے, جو بلین چیزیں کر رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. تو جب اتنا سب کوئی کر رہا ہے تو ہمیں کوئی رسپانس دینا ہے اس کا. وہ رسپانس کیا ہے؟ وہ شکر ہے. یعنی خدا گیور ہے, ہم ریسیور ہیں, ہم خدا سے پا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی رسپانس دینا ہے. یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رسپانس ہو. اسی رسپانس کا نام ہے شکر, اکنالجمنٹ, حمد. جب آپ اکنالج کرتے ہیں خدا کو, اعتراف کرتے ہیں خدا کا, اعتراف, شکر اور اعتراف میں کوئی فرق نہیں ہے. شکر وہی ہے جو اعتراف ہے, اعتراف وہی ہے جو اکنالج کرنا ہے. تو اسی کا نام ہے شکر. تو ہم, یعنی یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم خدا کے سارے بلیسنگ کا, سارے جو عطیات خدا کے ہیں اس کا اعتراف کریں. اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتے. دیکھیے, قرآن میں ہے کہ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, یعنی زمین و آسمان جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا, تمہاری خدمت میں لگا دیا. یہ ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. صرف وہی کچھ آئٹم نہیں جو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے. مثال کے طور پر اوپر سے کاسمک ریز آ رہی ہیں. آپ تک انسان دریافت نہیں کر سکا ہے کہ کاسمک ریز کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے. کیا معلوم کاسمک ریز کا بہت ہی گہرا تعلق ہو ہماری زندگی سے, جس کی دریافت میری باقی ہے. تو آج صبح میں سوچ رہا تھا
کہ انسان جو ہے خدا نے بتایا، لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بہت ہی عزت اور شرف دیا. تو یہ کیا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان تو خدا کی دنیا میں گویا گیسٹ کے طور پر ہے. گیسٹ اس کو کہتے ہیں جس کو فری سب چیز سپلائی کی جائے. تو سب فری سپلائی ہو رہا ہے. ہم کرتے ہیں کوئی، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اگر کسان کھیت میں بیج ڈال دیتا ہے تو کرنا نہیں کہا جائے گا. یعنی بیج سے اکھوا نکلا، اکھویں سے ڈنٹھل نکلا، اس سے پتیاں نکلی، اس سے پھول اور پھل آئے، اس سے غلہ نکلا. یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ کسان کرتا ہے. وہ تو ایک بار ایک بیج ڈال دیا. تو کسان کا کرنا اتنا کم ہے کہ 1% میں بیان کر سکتے اس کو آپ. ایسی ساری چیزیں جو جو آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ درختوں سے. سورج سے جو آ رہی ہے لائٹ اور ہیٹ، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا ہم نے. جو کاسمک ریز آ رہی ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ سب جس طرح سے ایک گیسٹ ہوتا ہے تو اس کو ساری چیز فری دی جاتی ہے. تو انسان گویا کہ اس دنیا میں خدا کا گیسٹ ہے. کیسی عجیب بات ہے. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے گیسٹ، یعنی عام گیسٹ. ایک گیسٹ ہوتا ہے، پھر ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے، پھر ایک رائل گیسٹ ہوتا ہے، پھر ایک امپیریل گیسٹ ہوتا ہے. یعنی عام مہمان، خاص مہمان، شاہی مہمان، شہنشاہی مہمان. لیکن انسان جو ہے یونیورسل گفٹ ہے، یونیورسل گیسٹ ہے. یہ ساری کائنات اس خدمت میں لگی ہوئی ہے. میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا صبح کے وقت، سورج نکل رہا تھا، چاروں طرف درخت ہے، فضا میں چڑیاں اڑ رہی تھیں، اور ایک پورا ایک کائناتی منظر تھا، کائناتی منظر. اس میں کھڑا ہوا تھا. تو مجھے وہ آیت یاد آئی جو ابھی میں نے پڑھی کہ سب کچھ لگا دیا انسان کی خدمت کے لیے. تو پھر اس کو میں نے پرسنلائز کیا، یعنی سب کچھ اپنے اوپر ڈھالا. تو ایک عجیب احساس ہوا کہ ساری کائنات خدا نے میری بنائی ہے. جو اللہ کی بلیسنگس ہیں، جو یونیورسل عطیات خدا کے ہیں، اس کو آپ پرسنلائز کیجیے. تو ایک عجیب احساس ہوگا. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پارک میں گیا واک کرنے کے لیے، تو وہاں پھول کھلے ہوئے تھے. اس کو لگا میں دیکھنے، تو بہت ہی بیوٹیفل تھے. تو میں نے سوچا کہ کتنا بیوٹیفل آرٹ ہے یہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ نے دریافت کیا ہے، بہت بڑی دریافت ہے، لیکن اس سے آگے ایک چیز دریافت کرنا ہے آپ کو. اگر آپ اس دنیا کو ایک اچھے آرٹ کے روپ میں دریافت کریں تو آپ کو صرف ایک آرٹسٹ کا تصور آئے گا. یعنی یونیورس از اے گریٹ آرٹ آف اے گریٹ آرٹسٹ. یہ آپ سوچ پائیں گے. یونیورس از اے گریٹ آرٹ آف اے گریٹ آرٹسٹ. تو آرٹسٹ کے لیے آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک سینس آف آ آئے گا، اور ایک بڑا آرٹسٹ ہے اس کو ماننے لگیں گے آپ. لیکن وہ جو رسپانس دینا ہے آپ کو شکر کا، وہ نہیں آئے گا. شکر کا رسپانس دینے کے لیے کہ آپ اس کو، خدا کو بینیفیکٹر کے روپ میں دریافت کریں، منعم کے روپ میں دریافت کریں، صرف آرٹسٹ کے طور پر نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یونیورس از اے گریٹ آرٹ اینڈ گاڈ از اے گریٹ آرٹسٹ، تو آپ نے خدا کو بس ایک خارجی ایک آرٹسٹ کے طور پر دریافت کیا. نہیں، آپ دریافت کیے کہ مجھے خدا دے رہا ہے سب کچھ. تب شکر آئے گا، تب شکر آئے گا. پھر میں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ جو چیزیں دنیا میں انسان کو ملے اس کو پرسنلائز کیجیے. اپنی ذات کو سمجھیے کہ مجھے سب مل رہا ہے، تب بڑا شکر آئے گا.
اوشانک شکر، سمندری شکر. تو شکر جو ہے بہت ہی، یعنی الحمد للہ رب العالمین جو قرآن مجید میں ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمد جو ہے اس کی حقیقت شکر ہے. یہ سب سے بڑا کلمہ، پہلا کلمہ جو قرآن میں بتایا گیا وہ شکر کا کلمہ، کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. شکر جب کر پائیں گے آپ، جب خدا کی گریٹنیس کو، خدا کے یعنی اس بات کو کہ وہ بلیسنگ آپ پر برسا رہا ہے، انعام دے رہا ہے، اس سب کو دریافت کریں. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعا قبضتہ والسماوات مطویات بیمینہ. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. حالانکہ خدا وہ ہے کہ قیامت کے دن پورا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لٹکا ہوا ہوگا، پوری زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیے مثلاً فرض کیے کہ زمین ہے یا آسمان ہے، تو خدا بائیں ہاتھ میں زمین لے لے گا، دائیں ہاتھ میں آسمان لے لے گا. یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ خدا کی قدرت کو بتایا گیا ہے. یعنی خدا کا جو تخت تخت اقتدار ہے وہ پوری کائنات کو وسیع ہے. اس کی جو حکومت ہے وہ سب پر حاوی ہے. وہ جو کنٹرول کر رہا ہے اس سے ایک ذرہ یا ایک گلیکسی کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے. لیکن کیا ہے، آج ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز بالکل سامنے دکھائی دینے لگے گی. ابھی سب سوچے آپ، تو خدا کے ساتھ عجیب غریب احساس آپ کو پیدا ہوگا. میں سوچ رہا تھا قرآن کی ایک آیت کو لے کر. قرآن کی ایک آیت ہے کہ قیامت اور آخرت کے بارے میں، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ. وہ حق ہے، وہ ہونے والی ہے جس طرح سے تم بولتے ہو. تو نطق جو ہے، بولنا، اسپیچ کو لے کر یہ کہا گیا کہ وہ حق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں سوچتا رہا. میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب صفات اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب خدا کا خالق ہونا، چیزیں موجود ہیں تو اس کا خالق ہونا ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کی رحیم ہونا، چیزوں میں میننگ ہے اور بلیسنگ ہے تو ہم خدا کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں. یہ خدا کی جتنی صفات ہے وہ سب مینیفیسٹ کر رہی ہیں اس دنیا میں. جسے انہوں نے کہا کہ خدا کا آرٹ جو ہے، ایک پھول کو دیکھ کر میں سوچا کہ خدا کا کتنا بڑا آرٹ ہے یہ. تو خدا کی ساری صفات کو آپ کائنات میں آبزرو کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، وہ ہے نطق، اسپیچ، بولنا. نوجوانی کی عمر میں جب مجھے تلاش کا جذبہ آیا تو میں دیوانہ وار پہاڑوں میں، جنگلوں میں جاتا تھا. یہ کہتا تھا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو اس کو سوچتے ہوئے میرے سمجھ میں آیا کہ شاید میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند تو کب بولے گا، تیرے بول کے سننے کا میں کب تک انتظار کروں. وہ ساری کائنات میں خدا کے جلوے ہیں لیکن خدا کے بول نہیں ہیں. خدا کے جلوے ہیں. 99 صفات جو قرآن کی خدا کی مانی جاتی ہیں وہ سب خود دیکھی جا رہی ہیں چاروں طرف. یعنی خدا کا تخلیق کرنا، خدا کا پرورش کرنا، خدا کا رحیم ہونا، خدا کا ایک یعنی بہت ہی بیوٹی کو پسند کرنا، خدا کا
آپ کے لیے رزق، رازق ہونا، یہ سب چیزیں بالکل مبرہن ہیں، دکھائی دے رہی، لیکن کہیں بول نہیں. جو کسی نے کہا کہ اللہ نے سناٹا، آواز نہیں آتی. کوئی پہاڑ بول نہیں رہا ہے کہ مجھ کو پیدا کرنے والا خدا ہے. کوئی سمندر بول نہیں رہا ہے. کسی گلیکسی سے آواز نہیں آتی. یعنی ایک گام تخلیق ہے، لیکن ایک چیز میں ہدف ہے، وہ ہے اسپیچ، وہ ہے بول. تو میں ایک تجربہ مجھے یاد آیا. ایک بار میں ایک کانفرنس میں گیا. وہاں کانفرنس میں کئی لوگ تھے. اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میز کے کنارے، بڑی زبردست شخصیت والا آدمی. یہ ایک جائنٹ شخصیت، جائنٹ، سب سے مختلف تھا، لیکن چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک واقعہ ہے. تو وہ سوچتا تھی کیا آدمی، کیا چیز ہے یہ. یعنی مطلب یہ وہ بت تو نہیں ہے، کوئی اسٹیچو تو نہیں ہے، یہ تو کیا چیز ہے یہ، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت آیا کہ وہ بولا. جب وہ بولا تو سارے لوگ سننے لگے اس کی بول کو کہ کون ہے یہ. ایسی کائنات انتظار میں ہے کہ خدا بولے. جب خدا کی ساری صفات ظاہر ہو چکی ہیں، ایک ہی صفت باقی ہے، نطق، اسپیچ، تو ضرور ہے کہ وہ بھی ظاہر ہو. تو یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ کا مطلب ہے کہ 99 صفات خدا کی تو دیکھ چکے، ایک ہی تو باقی ہے. جس دن خدا بولے گا وہی آخرت کا دن ہوگا، کیونکہ خدا جب بول دے تو ٹیسٹ ختم. آپ غور کیجیے، خدا جب بول دے تو ٹیسٹ کس بات کا؟ ٹیسٹ کو باقی رکھتے ہوئے، امتحان کی حالت کو باقی رکھنے کے لیے خدا ابھی بول نہیں رہا ہے. جب خدا کے نزدیک کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، جب خدا کے نزدیک وقت آ جائے گا وہ، تو بس اچانک آواز آئے گی خدا کی، لا تأتیکم الا بغتہ. تو وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے. یہ جو آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ سارا خدا کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ خدا آخرت میں زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور کہے گا یا بولے گا، انا الجبارون انا المتکبرون انا ملوک الارض. کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے وہ لوگ جو بڑا بنتے تھے، جو خود ہی خدا بن کر بیٹھ گئے تھے. میں ہوں سب کچھ، میں ہوں قادر مطلق، میں ہی سلطان ہوں، میں ہی بادشاہ کائنات. تو روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر مدینے میں، تو آپ لڑکھڑا گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ گر پڑیں. جب آپ نے کہا کہ خدا قیامت میں اپنے ہاتھ میں لے لے گا زمین آسمان کو، بولے گا انا الجبارون انا المتکبرون انا ملوک الارض، تو آپ اس طرح لڑکھڑا گئے جیسے کہ آپ گر پڑیں. یہ نطق. آپ غور کیجئے اس کو کہ اس کائنات میں خدا کے ساری صفات کو آپ تجربہ کر رہے ہیں. ساری صفات کو تجربہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر مجھے پیاس لگتی ہے، تو خدا کی یہ صفت کہ وہ پانی دینے والا ہے، پیاس بھرنے والا ہے، اس کے لیے سمندر میں پانی بھرا ہوا، دریاؤں میں پانی بہہ رہا ہے، چشموں میں پانی رواں ہے، اس کو لے کر میں پی لیتا ہوں. تو خدا کا رازق ہونا میں نے دیکھا.
کھیتوں سے غلے اگ رہے ہیں، پیڑوں میں پھل لٹک رہے ہیں، تو خدا کے رازق ہونے کو میں دیکھ رہا ہوں بطور تجربہ. میری آنکھ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آنکھ ہو، روشنی نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے آپ. روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو دیکھنے کی روشنی چاہیے. اب میں آنکھ لیے بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کیسے دیکھوں، تو خدا سورج نکال دیتا ہے. خدا اس بیٹر میں روشنی دے دیتا ہے جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، تو میں دیکھنے لگتا ہوں. یہاں میں نے دریافت کیا کہ خدا جو ہے روشنی دینے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض. ایسے ہی میرے اندر پھیپھڑا ہے، مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے. اب میں کہاں سے آکسیجن لاؤں؟ تو درختوں سے آکسیجن کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے. یہاں میں تجربہ کرتا ہوں کہ کوئی ہے جو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، میری آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. ایسے میں بولتا ہوں تو اگر بیچ میں ہوا نہ ہو تو آپ میری بات سنیں گے نہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ میں بولوں تو کیسے سنے دوسرا آدمی، تو خدا ہوائیں بھیج دیتا ہے. اب میں نے بولا اور آپ نے سنا. اس سے ہم نے تجربہ کیا کہ اللہ جو ہے جانتا ہے کہ مجھے بولنے کے لیے، میری بول کو سننے کے لیے ہوا چاہیے. یہ ساری اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں. یقین، اس سے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے. خدا رب ہے، خدا رازق ہے، خدا رحیم ہے، خدا موتی ہے. ان سب کو تجربہ ہم کرتے ہیں. لیکن ایک چیز کا تجربہ ہم نہیں کر پاتے، وہ نطق، خدا کے بول. وہی چیز جو ہے ابھی باقی ہے، اور وہ آخرت میں ہوگی جب خدا کے حساب سے دن، یعنی اس دنیا کے کا وقت آ جائے گا آخری. اس وقت خدا بولے گا، اور خدا کے بولتے ہی دار امتحان کا حالت ختم. اس کے بعد جنت جہنم شروع، ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. تو دیکھیے، ایک ہے خدا کی دریافت، خدا کے وجود کی دریافت. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دریافت کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس دینا فطری بات ہے کہ آپ رسپانس دیں. اسی رسپانس کا نام ہے شکر. شکر، اسی رسپانس کا نام ہے شکر. پھر دیکھیے، آپ جب دنیا میں جیتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ میں تو پاور لیس ہوں، میں تو ہیلپ لیس ہوں، مجھے کوئی چاہیے جو میری مدد کرے. وہاں پہ آپ دریافت کرتے ہیں دعا کی حقیقت کو. دعا کو بطور حقیقت کا دریافت کرتے ہیں اس وقت آپ، جب کہ آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. جسے قرآن میں ہے کہ جب تمہاری کشتی سمندر میں پھنس جاتی ہے، اس تم خدا کو پکارتے ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. تو یہ وہ اوقات جب کہ آپ اپنے کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، اس وقت پکارتے ہیں خدا کو، اور خدا آپ کی مدد کرتا ہے. خدا آپ کی مدد کرتا ہے. قرآن میں جو ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ البقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، اس کا مطلب نہیں کہ لفظوں میں پوچھیں. انسان سرتاپا سوال ہے. ہم ہر قدم پر اپنے کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. جب میں تجربہ ہوتا ہے تو ہم سرتاپا سوال بن جاتے ہیں. ہم پکارنے لگتے ہیں، خدا میرے ہیلپ لیس کی تلافی فرما، اس کا کمپنسیشن بن جا. جب بھی آپ نے اپنے عجز کو، اپنے اپنے
ہیلپ لیسنس کو دریافت کرتے ہیں تو فوراً آپ چاہتے ہیں کوئی ہو جو اس کو کمپنسیٹ کرے، جو اس کی تلافی کرے. اسی کا نام ہے دعا. تو دریافت جب آئے گی تو لازماً شکر آئے گا، جب شکر آئے گا تو لازماً دعا بھی آئے گی. سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ دلی میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے جاننے والے تھے وہ. تو وہ صرف ان کی بیوی کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. گھر میں صرف ان کا ایک لڑکا ایک لڑکی تھے، دونوں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، دونوں نوجوانی کی عمر میں تھے. تو گھر میں بیوی پہلے جا چکی تھی، باپ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب وہی 2 بچے گھر میں تھے. تو میں وہاں گیا، اور بھی کئی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے. تو ان کے ایک صاحب جو شاید دوست ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، انہوں نے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ گھبراؤ مت، میں دلی میں ہوں اور مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو. تو وہ لفظ بولے تھے کہ آئی ایم جسٹ اے کال اوے. آئی ایم جسٹ اے کال اوے. یہ انگریزی میں ایسا کہا جاتا ہے، مطلب ایک ٹیلی فون کرو، میں موجود ہوں. آئی ایم جسٹ اے کال اوے. تو وہی تو آیت میں ہے، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے تو اپنے پاس پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو وہی تو یہ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم جسٹ اے کال اوے، مجھے پکارو اور تم مجھے اپنے پاس پاؤ گے. تو یہ کتنا بڑا. کل ایک صاحب سے بڑی بات ہو رہی تھی، انہیں کچھ پرابلم پیش آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ خدا کی مدد کو یقینی بنانے کے لیے نسخہ کیا ہے، کہ اگر آپ نے اندر وہ صفت پیدا کر لیں تو یقین کر لیے کہ خدا کی مدد لازماً آئے گی آپ کو. وہ کیا ہے وہ مدد؟ قرآن میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. محبت کا کیا چیز ہے؟ حب کیا چیز ہے؟ حب ہے اسٹرانگ افیکشن. حب کے لیے بہترین لفظ ہے اسٹرانگ افیکشن. تو خدا سے آپ کو اسٹرانگ افیکشن ہو جائے. جب اسٹرانگ افیکشن کے ساتھ آپ خدا سے کچھ مانگے تو خدا پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے اس کو. محبت کرنے والے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. آپ اپنے فیملی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہو، جو بچہ آپ سے محبت کرتا ہو، اس کے سوال کو آپ رد نہیں کر پاتے، رد نہیں کر پاتے آپ. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یقینی بنائیں کہ خدا کی مدد لازماً آپ کو آئے گی، تو وہ دعا کی جو دعا کے ساتھ حب شامل ہو. جیسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا اس سے پہلے آپ لوگوں کو، کہ ایک بچہ تھا، اس کے باپ اسکول ماسٹر تھے. تو بچے کو شوق تھا بائسکل کا، اور باپ کی تنخواہ کم تھی. تو بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے بائسکل چاہیے. تو باپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، ٹال دیا. تو بیٹے نے کئی بار کہا
تو ایک بار بیٹا جو ہے اس نے کہا اور باپ نے اس کو جھڑک دیا مجھ سے بائسکل کی مت کہنا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تم کو بائسکل دوں. تو بیٹے نے جو محبت کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی وہ محبت والے انداز میں بیٹا اپنے باپ سے کہا اس نے. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹا جب محبت کے ساتھ ماں سے اپنے باپ سے خطاب کرتا ہے تو کیسا انداز ہوتا ہے اس کا. اس محبت والے انداز میں بیٹے نے کہہ دیا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اب بیٹا بھی رو پڑا اور باپ بھی رو پڑا، دونوں رونے لگے. تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو کل تک بائسکل کا انتظام کر دوں گا. وہ کل انہیں بائسکل کا انتظام کر دیا. تو دیکھیے دعا جو ہے جذب محبت کا اظہار ہے. یاد رکھیے دعا کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر کو چیخ دیا اے لوگوں یہ کرو. دعا جذب محبت کا اظہار ہے. دعا کا مطلب ہے کہ آپ کو خدا سے اسٹرانگ افیکشن ہے، آپ کو یقین ہے کہ خدا ہی میری باتوں کو جانتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میری حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف خدا ہی ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہی تو میرا سب کچھ ہے، کسی اور سے میں کیوں جاؤں کہنے کے لیے. یعنی خدا ہی تو میرا سب کچھ ہے، تو کسی اور سے میں کہنے کے لیے کیوں جاؤں. یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ سب جب ملتی ہیں اور ڈھلتی ہیں کچھ لفظوں میں، اسی کا نام دعا ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ نے خدا کو دریافت کیا، شعوری معرفت حاصل کی خدا کی، پھر خدا کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو جان کر کے آپ کو خدا سے بہت زیادہ افیکشن پیدا ہوا. اسی میں جی رہے ہیں آپ. خدا کی عظمت، خدا کی گلوری، خدا کی رحمت، خدا کی بلیسنگ، یہ سب آپ کے مان میں چھائی ہوئی ہے. اس طرح کی ایک زندگی آپ گزار رہے ہیں. پھر آپ کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور پھر آپ اسی سارے جذبات اور محبت کے ساتھ پکار اٹھتے ہیں. تو خدا انسانی زبان میں کہوں گا خدا اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ آپ کی مدد نہ کرے. جیسے پچھلے سنڈے کلاس میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو، جے پور کا تجربہ. ہمارے کچھ ساتھی وہاں گئے تھے بہت سارے بنڈل لے کر. ایک موقع پہ وہ کتابوں کا بنڈل اٹھ نہیں رہا تھا، تو ہمارے ساتھی نے کی زبان سے نکلا خدا ہم تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے بوجھ اٹھا لے. خدا ہم تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے بوجھ اٹھا لے. یہ تھا وہ جذبہ جو بھرا ہوا ہے خدا کے لیے آپ کے اندر، وہ ابل پڑا کچھ لفظوں کی شکل میں. دعا دیکھی جاتی کہ کوئی رٹے ہوئے الفاظ کو ریپیٹ کرنے کا نام نہیں ہے. کچھ کتاب ہوتی ہیں، میں حج کے لیے گیا تو وہاں دیکھا میں جتنے حاجی ہیں سب کتابیں لیے ہوئے ہیں، اس میں دعاؤں کو رٹ رہے ہیں. جہاز میں بھی رٹ رہے ہیں، مکہ میں بھی رٹ رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ دعا لکھی جی وہی ہے، اس کو رٹ لو، منہ سے بول دو تو یہ دعا ہے. دیٹس ریڈیکولس. یہ دعا نہیں ہے. دعا تو ایک شخصیت کی پکار ہے، ایک شخصیت جو پہلے بنا چکے ہیں آپ، ایک پرسنالٹی جو پہلے بنا چکے ہیں آپ، کہ خدا کو آپ نے شعوری طور پر جانا، آپ کی دل کی گہرائیوں میں خدا اتر آیا، آپ کے دل و دماغ میں خدا تیرنے لگا، اس کی رحمتوں، اس کی بلیسنگ میں آپ شرابور ہو کر جینے لگے. جب آپ نے پانی پیا تو اس وقت آپ ایک سمندر
کا شکر آپ کے اندر آ گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب احساسات میں ایک شخصیت بنی. اب پھر اس کو ایک سوال، ایک مسئلہ سامنے آیا. اس وقت تو پکار اٹھا، خدا تو ہی تو بڑا خدا ہے، میں اس وقت کس سے کہوں اپنی بات کو. اس وقت خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو اس وقت انسانی زبان میں کہوں گا کہ خدا اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ اپنے بندے کی مدد نہ کرے. پھر ان سارے چیزوں کے ملنے کے بعد جو چیز بنتی ہے آخر میں وہ ہے دعوت. دائی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہوں. دائی الگ سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، جیسے ریکارڈ بجا دیا آپ نے تو وہ دعوت ہو گئی. دعوت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. دعوت اس انسان کا آخری ظہور ہے جس کا آغاز ہوا دریافت سے، پھر جو پہنچا شکر و حد تک، پھر وہ دعا میں ڈھلتا رہا. پھر وہ اس نے دیکھا کہ انسان اتنے سارے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی خرخائی کے تحت اس کا اندر کا جو سمندر، جذبات کا سمندر تھا، وہ پھٹ پڑا. دیٹ از دعوت. کوئی انسان جو اس طرح سے بنا ہو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ دائی نہ بنے، وہ دعوت کا کام نہ کرے. یہ دعوت جو ہے وہ وہ تو پھٹ کر نکلتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود پروگرام بنانا ہے. آپ کو، آپ میں سے ہر شخص کو خود پروگرام بنانا ہے، خود سوچنا ہے، خود پلاننگ کرنا ہے. کیوں؟ وہ شخصیت مطلوب ہے جس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہ ہو. جب وہ شخصیت آپ کے اندر بن جائے، یقین والی شخصیت، شکر والی شخصیت، دعا والی شخصیت، اللہ کو اس کی تمام گلوری کے ساتھ جان لینے کی شخصیت، یہ جب بن جائے تو اس کے بعد تو بالکل فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ دائی بن کر انسانوں کے درمیان دوڑنے لگیں. تو اگر آپ اناؤنسمنٹ کرنے کو دعوت جانتے ہوں تو آپ نے دعوت کو سمجھا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی سینٹرل ایک باڈی ہے، وہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہے، اس کو لے کر کے آپ ادھر ادھر دعوت پہنچا رہے ہوں، وہ بھی دعوت نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ آپ اب میں ہر شخص جو ہے اس کے اندر ایک موج اٹھے، ایک طوفان بھڑکے، اس کو وہ افورڈ نہ کر سکے کہ وہ دائی کے لیے دائی بن کر نہ کھڑا ہو لوگوں کے سامنے. تو ایسا آدمی کو بے انتظار نہیں رہے گا کہ کوئی اس کو پروگرام دے، کوئی اس کو ڈائریکشن دے. وہ سوچے گا، خود سوچے گا، خود پلاننگ کرے گا، خود وہ لوگوں میں پہنچے گا، اور سارے ساتھیوں کو، خود کمانے نہیں کہ اکیلے اکیلے سارے ساتھیوں سے کہے گا کہ چلو چلو یہاں ہے ہمارا کام. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. ایمان اور اسلام کوئی ریچولس کا نام نہیں ہے. ایک کسی اسکالر کو میں نے پڑھا تھا ایک بار کہ اس نے کہا کہ ریلیجن بگنس فرام این آئیڈیالوجی، دین آفٹر سم جنریشن اٹ از ریڈیوسڈ ٹو اے کلچر، ٹو اے کمیونٹی کلچر. تو اس کا نام اسلام نہیں ہے، وہ تو ریڈیوسڈ فارم ہے اسلام کا. اسلام تو ایک زندہ، ایک لیونگ فورس کا نام ہے. ایک زندہ شخصیت ہوتا ہے وہ آدمی جس کے اندر اسلام اتر آئے. ایک ڈسکوری ہوتی ہے، ایک دریافت ہوتی ہے جس سے ایک شخصیت بنتی ہے. پھر وہ شخصیت جب بن جائے تو اس سے
شکر ابلے گا، دعا ابلے گی، دعوت ابلے گی. یہ دعا جو ہے، دعا کیا ہے، اس کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے. تو عام طور پر کہا تھا کہ پریئر از پاور. بگوں کا دعا از دا اونلی سولوشن. تو بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ 3 آدمی پہلے زمانے کے جو امتیں تھیں، یعنی پچھلے زمانے کے مسلم، تو 3 آدمی سفر کر رہے تھے. جب آج کل کی طرح سڑکیں وغیرہ نہیں ہوتی تب کی بات ہے یہ. تو ایک جگہ رات کے وقت انہوں نے ایک کھو، پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے کھو میں ٹھہرے. تو رات کو کیا ہوا کہ لینڈ سلائڈ ہو گیا. ایک پتھر آپ جانتے ہیں پتھر کھسکتے رہتے ہیں، چٹانیں پہاڑوں پر چٹانیں کھسکتی رہتی ہیں. تو کھسک کے جب یہ گرتی ہے تو اسے کہتے ہیں لینڈ سلائڈ. تو ایک پتھر کھسک کر آ کر ٹھیک اس کھو کے اس غار کے منہ پر آ کر ایسی آ گیا. اب غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے. اب پتھر تھا، بھاری تھا کہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے. ایک دم بالکل بند ہو گئے وہ. آج کل کی طرح ان کے پاس موبائل نہیں تھا ان کے جیب میں، موبائل کریں بھائی دیکھو میں فرض جگہ پھنس رہا ہوں، پھنس گیا ہوں، دوڑو. یہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اب تو ہے کہ فی الفور آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کو میسج دیتے ہیں تو دوڑ کر آدمی پہنچتا ہے وہاں. تو بہر وہ پھنس گئے اس میں. تو تینوں نے سوچا کہ کیا کریں اب. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے دعا کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا ہے اپنے کسی عمل کے واسطے سے، اپنے کسی عمل کو ریفر کر کے. تینوں نے کہا کہ اپنا اپنا کوئی عمل تلاش کرو جو صرف اللہ کے لیے تم نے کیا ہو، اس کو کر کے دعا کرو. تو تینوں نے اپنے اپنے عمل کو دعا کیا. مثلاً ایک نے دعا کی کہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس کو میں نے کام کیا، اس نے دن بھر میرا، تو شام کا جو اس کا ویجز تھا وہ لیے بغیر چلا گیا. اس کا جو بھی 2-4 روپیہ جتنا بھی رہا ہو، تو اس پیسے سے میں نے کوئی بھیڑ بکری خرید لی. اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میرے گھر کے سامنے جو میدان ہے سب بھیڑ بکری سے بھر گیا. بہت دن کے بعد پھر وہ آدمی آیا کہ میں تمہارا کام کیا تھا اور پیسہ نہیں لیا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سارا بھیڑ بکری تمہارے معاوضہ ہے. اس نے مذاق سمجھا کہ نہیں بھائی میں تو ایک دن کام کیا تھا، ایک دن کی مزدوری مجھے دے دو. کہ اسی تو مزدوری سے میں نے کچھ بھیڑ بکری خریدی، اسی کی برکت سے اتنی ساری ہو گئی. یہ سارا بھیڑ بکری تمہارے پیسے سے، تو آج سب اٹھا لے گا. اس کو لے کر جو دعا کیا تو پتھر کھسک گیا. ہم آپ کو اللہ کو یقین کے ساتھ جاننا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا بننا ہے، دعا کرنے والے بننا ہے، اور دعوت میں اپنے کو جھونک دینا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ایک کچھ کامنٹ انٹرنیٹ ٹیم سے، ڈیلی انٹرنیٹ ٹیم سے، تو ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں. Few days back we received a mail from Ustream, which is the website that we use to live telecast Maulana's Sunday classes, and the same is saved and uploaded for others to watch later. The mail which Ustream had written us said that we have exhausted the space
allocated to us and that the videos would be deleted in next 2 weeks. We were also trying from a long time to put Maulana's videos on YouTube as it is watched globally and is more popular and convenient for people. So after receiving the mail from Ustream, the internet team got worried and prayed desperately to God for help. Instantly, we thought to call our internet expert, Mr. Atul Mohan, and he guided us how we can download the videos from Ustream and upload the same on YouTube, which has more universal appeal and would also solve our problems of space forever. So now the process is on and the videos are being uploaded on YouTube, and God has really helped us in giving the solution. Like Maulana says, one should have an intention and the help of God is ever near. This recent example clearly demonstrated to the CPS team that whenever we rise for the cause of God, He will send His angels to help and ease the task at hand. Inshallah, we will now spread the videos through YouTube more effectively, far and wide. نام پڑھی مولانا یہ ڈیلی انٹرنیٹ ٹیم نے بھیجا ہے، کسی کا نام نہیں ہے. ستوتی نے بھیجا ہے مولانا. دیکھیے یہ ابھی جو میں نے کہا کہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلم سالور ہے. اس کے ایک فوراً آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ گیا. خدا اس پورے کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے. انسانی ہسٹری کو خدا مینیج کر رہا ہے ہر لمحہ. تو ہر لمحہ ہم اس پوزیشن میں کچھ سے کنٹیکٹ کریں. اب بھی خدا کی طرف سے وہی آواز آئے گی کہ آئی ایم جسٹ اے کال اوے. تو میں ایک میرے اور تمہارے درمیان سے ایک دعا کی دوری ہے. بس دعا کرو، ہم اس کو پہنچ پاؤ گے. یہ اس کی ایک مثال ہے. تو ہمیں دعوت کا کام جو ہے اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ انشاءاللہ ہمارے لیے فیٹل نہیں بنے گی. ہر رکاوٹ جو ہے فوراً اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو دور کر دے گا. غزوہ خندق میں یہ ہوا تھا کہ 12,000 کا لشکر بہت ہی تیاری کے ساتھ آیا مدینے کے باہر. وہاں پر وہ خیمے لگا دیے انہوں نے، اور صحابہ نے خندق کو دی ٹرینچ. تو ٹرینچ کے ادھر صحابہ تھے مدینے کے وسطی میں، ادھر 12,000 کا لشکر خیموں میں پڑا ہوا. 2 ہفتے تک غالباً رہے وہ لوگ. اب اس وقت جو صحابہ کی پوزیشن تھی، ان سے نہ تو لڑ سکتے تھے نہ ان کو بھگا سکتے تھے، صرف دعا کرتے تھے. سب لوگ بس دعا کرتے تھے. تو دعا کا بریکل کیا ہوا، ایک بہت زبردست کا طوفان آیا، آندھی میں ان کے خیمے اکھڑ گئے. ان کے اونٹ بکری ادھر ادھر بھاگے. عجیب افراتفری پیدا ہو گئی. نتیجہ کیا کہ وہ چھوڑ کر معاشرہ چھوڑ کر واپس چلے گئے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. میں خود ایک مرتبہ جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو رات میں ٹرین سے اترا ایک بار ہریہا اسٹیشن پر، جس سے ہمارے گھر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا. مجھے پیدل جانا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا. میں روانہ ہوا تو
ایک جگہ کھیت تھے، یہ بھٹے کے کھیت، وہ دور تک وہی تھے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اسی میں گم ہو گیا میں. رات کا اندھیرا، ادھر جاؤ تو رستہ نہیں، ادھر جاؤ تو رستہ نہیں. میں سوچا کیا کروں. تو میں نے دعا کیا. اچانک ایک آدمی ٹارچ لے وہاں سامنے آ گیا. اس رات کو کوئی عجیب غریب طور پر ایک آدمی آیا، لمبی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی. پہلے زمانے میں ٹارچ ہوا کرتی تھی، اس سے سل لگتے تھے. تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کا ڈائریکشن بھول گیا ہوں میں کدھر جاؤں. تو اس نے ٹارچ دکھا کر مجھے وہاں تک پہنچایا جہاں سے راستہ جو ہے صاف ہو جاتا تھا. ابھی تک مجھے آنکھوں کے سامنے وہ منظر بالکل ہے. تو بہرحال دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. دعوت کا کام ہمیں دعا کے ذریعے کرنا ہے. کوئی مخالفت کرے تو اس کا فعل ہے، کسی مخالفت کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے. مخالفت کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے. وہ ہم اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے. نہ تو ہمیں کسی کے لیے یعنی نفرت کرنا ہے کسی سے، نہ کسی سے ٹکرانا ہے، بس دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے. تو اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے راستے کھلتے ہیں دعا کے ذریعے. تو خدا انسانی تاریخ کو مینیج کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مینیج کیا ہوا، آپ دیکھ لیجیے اس کے. اسی یقین کے ساتھ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عبد اللطیف کا. انہوں نے پوچھا ہے، والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رقم میں سے کچھ رقم ہر مہینے نکال کر کمیٹی ڈالتے ہیں. کیا اس طرح کا عمل ایک دائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ماں باپ ہیں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دنیا کے مستقبل کے لیے تو بہت وہ سوچتے ہیں. اصل صرف تو آخرت کا مستقبل ہے، اس کے لیے سوچنا چاہیے. بہت عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں ہے، دو آیتیں میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ دنیا کے بارے میں ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کا رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ مل کر رہے گا اس کو. دنیا کے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ضرور وہ ہر ایک کو رزق پہنچائے گا اس کو. اچھا، آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. وہاں آخرت میں انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی خود اس نے کوشش کی ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں دیا جائے گا اس کو سوا کوشش کا انجام، کوشش کا بدلہ. یعنی یہ غور کیجیے کہ دنیا میں انسان کے لیے خدا نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کو ضرور اس کا رزق پہنچایا جائے گا. اور آخرت کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہاں تم اپنی عمل کو بھگتنا پڑے گا تم کو. تو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اپنے لیے، بچوں کے لیے ان کو ہونا چاہیے فکر مند آخرت کے لیے، اور فکر مند ہوتے ہیں دنیا کے لیے. بہت عجیب بات ہے. میں اس مسئلے کو یعنی فقہی اعتبار سے کچھ جواب نہیں دوں گا. میں فقہی اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں اس پر کچھ نہیں بولوں گا. میں اس سوچ پر کو تجربہ کرتا ہوں کہ دنیا کے مستقبل کے فکر اور آخرت کے مستقبل کے لیے کوئی فکر نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر سعادت خان کا. انہوں نے پوچھا ہے، آئی ایم ورکنگ ان اے فیکٹری اینڈ آن ایوری ٹیوزڈے دیر از ڈسٹریبیوشن آف پرساد. کین وی ٹیک اینڈ ایٹ دس پرساد؟ ہاں ضرور. یعنی یہ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، مطلب سوال ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے کیوں مائنڈ میں؟ پرساد کیا ہوتا ہے؟ یہی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کسی نے فتویٰ دیا ہو تو جھوٹا فتویٰ ہے وہ. آج کے جھوٹے فتووں کی بہار ہے. آپ بتائیے کہ مومن جو ہے وہ دائی ہوتا ہے. دائی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے، ان سے تعلق نہ بڑھائے،
ان سے دوری بنا لے، تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو آپ اگر اس طرح سے کریں گے کہ پرساد نہیں لینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے، تو دوری بن جائے گی. تو آپ دعوتی کام کیسے کریں گے؟ دعوتی کلچر میں یہ فرض ہے، فرض کہ آپ ان کے پرساد کو لیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں. بالکل فرض کے درجے میں ضروری ہے. اس کو مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. جو مسئلے کو فتویٰ دے وہ ڈبل غلطی کرتا ہے. اس معاملے میں کسی نے جو اگر فتویٰ دیا ہے تو وہ جھوٹا فتویٰ میں نے دی، کوئی اس کی حقیقت نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کین وی ڈو دا سلام ٹو نان مسلمس اینڈ اف دے گیو دیئر سلام ٹو اس دین کین وی گیو اے رپلائی وعلیکم السلام ٹو دیم؟ ضرور. بھائی سلام تو ایک سوشل گریٹنگ ہے، ایک سوشل ٹریڈیشن ہے. یہ کوئی جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے. جسے آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ وہ دونوں مل کر چائے پیتے ہیں، تو وہ ایک سوشل ٹریڈیشن ہے. السلام بھی ایک سوشل ٹریڈیشن ہے. آپ اس میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے ہندو مسلم کا. اور پیس بی اپان یو اس کا مطلب ہوتا ہے، تو پیس بی اپان یو ہر ایک کے لیے دعا میں کرنا ہے. سامنا وہ نہ آئے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور کوئی حرج نہیں اس میں. کوئی اگر حرج بتاتا ہے تو وہ حرج بتانے والا خود غلطی کر رہا ہے. مولانا اگلے سوال سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مسٹر شمشیر وک نے لکھا ہے آسٹریلیا سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ریئلی انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. اگلا سوال مولانا ہے مس نغمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے ہاؤ ٹو بی ان فیلنگ آف شکر آن کنٹینیوس بیسس. ابھی ہم شکر کیسے نہیں کریں گے؟ ہم ہر وقت ہمیں میں تو سوچتا ہوں کہ سانس لیتا ہوں اور آکسیجن مجھے انہیل کرتا ہوں، کاربن ایکسہیل کرتا ہوں. یعنی ہر سیکنڈ یہ واقعہ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ. تو کیسی عجیب بات ہے کہ میرے جسم میں جو نظام ہے خارج میں اس کے مطابق نظام ہے. یعنی میرے کاربن کو درخت لے لیتا ہے اور درخت اس کے بدلے مجھے آکسیجن دیتا ہے، تو میں آکسیجن انہیل کرتا ہوں اور کاربن ایکسہیل کرتا ہوں. اور وہ کتنا زبردست ایکسچینج ہوتا ہے کہ درخت میرے کاربن کو لے لیتا ہے اور مجھے آکسیجن سپلائی کرتا ہے. یہ ہر سیکنڈ یہ ریمائنڈر ہے، ہر سیکنڈ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. تو میں تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں شکر کے بغیر رہوں، کیونکہ ہر سانس میں ریمائنڈر ہوتا ہے میرے لیے. ہر سانس ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اے انسان خدا کا شکر کر. یعنی آپ غور کیجیے کہ اگر ایسا ہو کہ میرے اندر سے جو کاربن نکلا وہ درخت نہ لے تو شاید دنیا رہنے قابل نہ رہے. دنیا میں کاربن گیس بھر جائے گی اور اس دنیا میں رہ نہیں پائیں گے. یا درخت اگر آکسیجن سپلائی نہ کرے تو ہم کہاں تک تھیلی لیے پھریں گے آکسیجن کی؟ تو دونوں حالتوں میں مر جائیں گے. تو ہر سیکنڈ یہ ایک ریمائنڈر ہے انسان کے لیے، اے انسان خدا کا شکر کر. یہ صرف سوچ کی بات ہے. سوچ اگر سوچیں تو آپ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر مومنٹ آپ شکر میں جئیں گے. مولانا اگلا سوال کیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے پوچھا ہے کوئی بات عقیدے کی ہے یا نہیں، اس کو جاننے کا کیا اصول ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے عقیدہ کی تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن کے باہر اگر کوئی عقیدہ ایجاد کرتا ہے تو وہ غلط ہے. یہ کوئی بھی ایسی بات جس کا عقیدے سے تعلق ہے، جس کا تعلق جہنم سے، وہ لازماً قرآن میں موجود ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن میں موجود نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو آپ قرآن پڑھ لیجیے. عقیدے کا معاملہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو.
تو اگر کوئی ایسی بات بتائے عقیدے کی، فرض کے کوئی کہے کہ تاج محل کو دیکھ لو تو جنت پکی ہو جائے گی، تو اس سے پوچھے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کہے کہ قطب مینار پہ چڑھ جاؤ تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا تم کو، تو پوچھے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق نجات سے ہے، عقیدے سے ہے، وہ لازماً قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اسی کو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ یتونی شیء من کتاب اللہ حتی اقول، تو قرآن سے لاؤ تو مانوں گا، نہیں مانتا میں۔ تو کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عقیدہ کا معاملہ قرآن سے باہر بھی کہیں موجود ہے تو وہ غلط دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن میں اگر عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر قرآن میں ہے کیا؟ کیا صرف تاریخ ہیں قوموں کی؟ نہیں، عقیدے کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور جو چیز قرآن میں موجود نہ ہو وہ عقیدہ بھی نہیں، وہ عقیدہ بھی نہیں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر حسان شریف کا۔ انہوں نے لکھا ہے دیر از اے آیت ان قرآن چیپٹر 16 ورس نمبر 125 where it is said call to the God with hikmah. مولانا may I know the meaning and explanation of the word hikmah here? حکمہ جو ہے، حکمہ سے مراد وہی چیز کو ہم کہتے ہیں وزڈم۔ وزڈم، حکمت کوئی مسٹیریس چیز، پراسرار چیز نہیں ہے۔ وزڈم بہترین لفظ ہے حکمت کے لیے۔ تو یعنی دین کا ایک بڑا جز ہے وزڈم ہے۔ دیکھیے وزڈم کیا چیز ہے؟ ایک ہے اصول، اصول کو ہم کہتے ہیں عقیدہ یا تعلیم، جو لفظوں میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے تعلیم یا قانون یا عقیدہ، وہ سب لفظوں میں ہوتا ہے۔ اور وزڈم جو ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے اس میں، یعنی جو بٹوین دا لائن جو ہوتا ہے وہ وزڈم ہوتا ہے، جو غور فکر سے سمجھ میں آتا ہے۔ وزڈم کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تم دعوت دے رہے ہو تو اس میں پہلے سوچو کس طرح دعوت دی جائے، کس طرح میں کہوں کہ اس کو مائنڈ ایڈریس ہو، اس کا میری بات کو دھیان دے، وہ میری بات پر غور کرے وہ، اور اس کا ذہن بدلے۔ ان سب باتوں کو لے کر جب سوچیں گے تو اس کو حکمت کہا جائے گا۔ یعنی دعوت کا مطلب یہ نہیں کچھ بول دیں بس خالی، بغیر کسی وزڈم کے، بغیر کسی اس میں سوچے سمجھے ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ، کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو، اس طرح دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم بدلیں، ہم کہیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو اس طرح جو ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو، جو ان کی ریزن کو اپیل کرے، جسے ان کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو، اس طرح دعوت دو۔ مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر اویس صدیقی کا دلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا از دیر اینی ڈفرینس بٹوین ڈوئنگ دعا وی ڈو وائل سٹنگ اسٹینڈنگ اور لائنگ اینڈ دا دعا وی ڈو آفٹر 2 یونٹ صلاۃ؟ دیکھیے دعا تو ہر وقت کرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور رٹی ہوئی دعا پڑھ دی، اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ دعا تو ایک زندگی میں شامل ہوتی ہے، ہر موقع پر نکلتی رہتی ہے دعا۔ دعا پارٹ آف لائف ہے۔ وہ دعا جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آتی ہے وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ اس کا، ایک ٹائنی پارٹ ہے دعا کا۔ باقی دعا تو پوری لائف میں شامل رہتی ہے۔ ہر وقت آپ کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ سے یعنی مانگتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یناجی ربہ، بندہ اللہ سے
وسپر کرتا ہے. تو وسپر جو ہے کیا یہ دعا تو ہے یہ. تو وہ ایک کنٹینیوس عمل ہے, کوئی وقتی چیز نہیں ہے. مولانا اگلا سوال مس سائرہ لطیف کا ہے, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, ضرورت کی حد کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میری ضرورت مکان اور گاڑی ہے, دوسرا شخص کہتا ہے کہ میری ضرورت مکان, گاڑی اور موٹر سائیکل ہے, تیسرا شخص اس میں 2 چیزوں کا اور اضافہ کرتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, ضرورت کو کوئی گنتی میں آپ حد بندی نہیں کر سکتے کہ لسٹ بنائیں آپ. ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی لسٹ نہیں بن سکتی آپ. کہ میز, کرسی, قلم, پنسل, آپ 4 لسٹ بنائیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آدمی کا خود اپنا کام ہے کہ وہ جانے کہ ضرورت کیا ہے. ضرورت کی انگریزی میں ہوتا ہے نیڈ. یعنی بیئر نیڈ, جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو. تو ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے اس سلسلے میں کہ جس آدمی کے پاس ایک گھر ہو, بس رہنے کے قابل گھر, اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی ہو, ایک خادم ہو, تو گویا کہ اس کو سب چیز مل گئی, گویا کہ سب کچھ مل گئی. تو یہ ایک اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ضرورت کا مطلب کیا ہے. پھر بھی کوئی لسٹ نہیں بنا سکتے آپ. اس آدمی کو جتنا زیادہ احساس ہوگا اس بات کا کہ دنیا جو ہے عیش کرنے کی نہیں ہے, یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جو آخرت میں کام آئے, تو وہ ہر اس چیز سے بچے گا جو آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بنے. بیسک بات یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے جو مفید آئے وہ ضرورت ہے. آخرت کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو وہ فاضل ہے. تو یہ کرائٹیرین یہ بنے گا. کرائٹیرین کوئی فہرست نہیں ہے, کوئی لسٹ نہیں کوئی. کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ کام جو سفر آخرت میں میرے لیے ضروری ہو, آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہو, تو وہ تو ہے نیڈ. جو ضروری نہ ہو تو وہ لگژری ہے, وہ عیش ہے, وہ فضول چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے. تو اس کا صحیح تعین آدمی خود کر سکتا ہے, کوئی دوسرا آدمی باہر سے نہیں کر سکتا. مولانا اگلے سوال سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے دعا قطر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج کی تقریر سنتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہر انسان کے جو بیسک سوالات ہوتے ہیں خدا اور انسان سے متعلق, کوئی بھی اس بیسک سوالات کے جواب نہ دے سکا. کسی نے کوشش کی تو وہ واضح جواب نہ دے سکا. آپ پہلے شخص ہیں جو اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. آپ کے جوابات سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور آپ کے جوابات میں آپ کی شخصیت شامل ہوتی ہے, یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی دریافت ہوتی ہے. جبکہ دوسروں کے جوابات میں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم کو جواب دینے کے لیے بول رہے ہیں, نہ کہ وہ ان کی دریافت بھی ہے. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے. جزاکم اللہ. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر محمد اسراب کا, کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ شوڈ اے کامن مسلم ریئیکٹ ٹو دا کنٹروورسیز like of recently Salman Rushdie's participation in Jaipur Literature Festival, etc. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یا تو دعوت دیجیے یا چپ رہیے. لڑنا بڑنا, ایجیٹیشن کرنا, یہ تو کوئی کام ہی نہیں. میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں. ایجیٹیشن جو ہے اگرچہ آج کل کے نارم میں جائز ہے, لیکن میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. دعوت کی شریعت میں جائز نہیں. اس طرح کے معاملات میں صرف 2 ہی ہے آپ کے لیے, یا تو اس کے بارے میں
آپ ایک کتاب لکھیے, اس کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیجیے, اس کو دلیل سے رد کیجیے. نہیں کچھ کر سکتے آپ چپ بیٹھ کر دعا کیجیے. یعنی یا تو دلیل سے جواب یا دعا, بس دو ہی آپشن, تیسرا کوئی آپشن نہیں. تیسرے جتنے آپشن ہے وہ میرے نزدیک جائز ہی نہیں ہے, وہ گناہ میں اضافہ کرتے ہیں آدمی کے. یعنی یا تو آدمی نے ایک بیان دیا ہے, آپ بھی بیان دے دیجیے. کتاب لکھی ہے, آپ نے بھی کتاب لکھ دیجیے. کتاب کا جواب کتاب, الفاظ کا جواب الفاظ, تقریر کا جواب تقریر, لیکن دلیل کے ساتھ. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے دعا کیجیے, مسجد جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجیے بس. اور کوئی بھی کام جو کیا جائے گا اس سلسلے میں وہ بلا شبہ آدمی کے گناہ میں اضافہ کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال ہے مسٹر ساجد انور کا روڑکی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا whenever I have a hesitation to avail a dawa opportunity, a second thought comes to my mind. That is, if I do not do this dawa work, then nobody else on earth is going to do that. Then I get engaged in dawa activity. Maulana, is such a thought correct? بہت کریکٹ ہے, مور دین کریکٹ ہے, مور دین کریکٹ ہے. یہی ہر دائی کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں کیا تو کوئی دوسرا کرنے والا نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر دیکھیے 1000 بہت ہی مسلح لوگ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. رسول اللہ کے پاس وہ صرف 313 آدمی تھے بس. ادھر 1000 بہت مسلح, یہاں 313 کے پاس سامان بہت ہی کم سامان. تو وہ یعنی جب میدان میں اترے مقابلے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے. میدان جانے کے باہر آپ کے لیے ایک چھپر ٹائپ کا ہوتا تھا, اس کو عریش کہتے تھے. عریش کو مانے سمجھیے آج کل زبان میں چھپر, اس میں آپ تھے. آپ سجدے میں گر پڑے, آپ نے کہا اللہم ان تہلک حاضل عصابہ لا توبت بعدها فی الارض. خدایا اگر یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اس سے آپ سوچتے ہیں کہ اسپرٹ کیا ہوتی ہے آدمی کی, کہ میں نے کیا تو ہوگا کام, نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. یہ اس سے آپ کو یعنی آپ کے اندر بہت بڑا موٹیویشن آتا ہے, بہت انسینٹیو آتا ہے, بہت محرک آتا ہے. کیا تو میں نے کیا تو کام ہوگا, میں نے نہیں کیا تو کام ہی نہیں ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا جذبہ ہے اور ہر دائی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. مولانا اگلا سوال مس نازنین کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بڑے بھائی گھر سے الگ رہتے ہیں. میرے بھائی اور والد کے بیچ ہمیشہ انبن رہتی ہے. وہ دونوں جب بھی ملتے ہیں بہت جھگڑا کرتے ہیں اور دونوں ہی بہت غصے والے ہیں. اس وجہ سے گھر کا سکون غارت ہو چکا ہے. اس کے لیے میں نے لوگوں سے خوب دعائیں کروائیں اور خود بھی دعاؤں کا خوب ورد کیا, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. کیا آپ کے نزدیک اس کا کوئی حل ہے؟ مہربانی کر کے بتائیں. دیکھیے, دعا دوسرے کے اصلاح کے لیے نہیں ہوتی, اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. آپ جو دعائیں کروائیں اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جھگڑا نہ کریں. یہ تو کوئی دعا ہی نہیں ہے, یہ تو ورد ہے. نہیں, آپ پر جو نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں, آپ جو متاثر ہو جاتی ہیں, تو حدیث بتاتا ہے کہ علیک نفسک, سیو یور سیلف. تو میں کیسے بچاؤں؟ اپنے کو بچانے کے لیے دعا کیجیے خدا سے. وہ جو دعا کروائی آپ نے, قرآن خوانی کرائی ہوگی آپ نے, پتہ نہیں کیا کروایا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو جائے, یہ کچھ نہیں. آپ کو ان کو کتابیں پڑھوائیے. دعا سے اس کی اصلاح نہیں ہوا کرتی. ان کی کتابیں پڑھوائیے,
یعنی ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ درکار ہے، تب جا کے وہ ٹھیک ہوں گے. دعا سے یہ سب باتیں اصلاح نہیں ہوا کرتی. ان کو کتابیں پڑھوائیے. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ صرف اس بات کے لیے دعا کیجیے کہ آپ متاثر نہ ہوں اس سے، ان سارے ہنگاموں کے بیچ میں آپ کی پازیٹیوٹی بھنگ نہ ہو. یہ اس کے لیے دعا کیجیے، اس کی کوشش کیجیے. تو سیو یور سیلف کا فارمولہ اپنائیے. ان کے لیے فارمولہ ہے کہ وہ کتابیں پڑھوائیے، اپنے لیے فارمولہ ہے کہ سیو یور سیلف. اگر آپ یہاں ہیں تو مجھے پروگرام کے بعد یہاں آ کے مجھ سے ملیے. مولانا اگلا سوال بنگلور سے مولانا نصیر اللہ صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے، کیوں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر جب اس کا پرائس دینے کا وقت آتا ہے تو اس کا پرائس نہیں دیتے ہیں، اور کیوں لوگ سچائی کو جاننے کے بعد اس کا اعتراف نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بھئی یہ تو ہماری جو قوم ہے اس وقت وہ آن دا ڈکلائن ہے، زوال کے مرحلے میں ہے. میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ ابن خلدون کا قول نقل کیا ہے کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار. جس طرح فرد پر بڑھاپا آتا ہے، قوموں پر بڑھاپا آتا ہے. تو یہ زوال آ چکا ہے. آپ اسے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیز جو پوری ہونے والی ہے نہیں. اب آپ کو نیو بلڈ تلاش کرنا ہے. اولڈ بلڈ جو ہے وہ تو ایگزاسٹ ہو چکا، اس سے امید نہ رکھیے آپ. اب نیو بلڈ تلاش کیجیے. یعنی مسلمانوں میں نوجوانوں کو پکڑیے، غیر مسلموں میں ان کے لوگوں کو پکڑیے، وہ نیو بلڈ ہے. اب مسئلہ یہ نہیں رہا ہے کہ آپ ان کی اصلاح کر ڈالیں، نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیو بلڈ انڈکٹ کرنا ہے نوجوانوں میں خاص طور پر، کیونکہ نوجوان ابھی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی کنڈیشننگ ابھی مکمل نہیں ہوا کرتی. ان کی کنڈیشننگ تو بہت زیادہ ہو چکی، وہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے عام طور پر. تو اب آپ کو جیسے پانڈ ہوتا ہے، پانڈ میں پانی جو ہے وہی رہے گا. تو کچھ دنوں کے بعد پانڈ کا ماضی پولوشن آیا تھا اس کے اندر، لیکن جو دریا ہر وقت بہہ رہا ہے اسے پولوشن نہیں آتا. تو کیوں؟ وہاں ہمیشہ نیا پانی، پرانے پانی میں نیا پانی ملتا رہتا ہے. اوپر سے پانی آ رہا ہے پہاڑوں سے، نیا پانی، تو پرانے پانی میں ملا. ہر وقت یہ عمل جاری ہے، پرانے پانی میں نیا پانی. ایسے ہی قومی معاملات میں کرنا ہے کہ نیو بلڈ نیو بلڈ نیو بلڈ. تو اس وقت آپ کو نوجوانوں میں تلاش کرنا ہے. بوڑھوں میں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوجوان میں کام کیجیے. تو نوجوانوں میں آپ کو افراد ملے گے. قرآن میں بھی فتح بن قوم ہی، نوجوان طبقہ جو اسی نے برکم کے ساتھ دیا.